آج نسلیں فکر بنو امیہ کی وجہ سے دین سے بیزار ہو رہی ہیں. آپ چلے جائیے عمان، چلے جائیے دبئی، چلے جائیے سعودی عرب، ایک سروے کر کے دیکھیے. جن لوگوں نے قبروں کو ڈھاکے لوگوں کو نبی کی قبر پہ جانے نہیں دیا، آج ان کی نسلوں سے انٹرویو لیجئے کہ رسول کی شان میں 4 چیزیں بتاؤ، کچھ نہیں پتا. گلے پھاڑ پھاڑ کے اصحاب رسول کی باتیں کرنے والے، ان کو بولو 10 صحابیوں کا نام تو لو، 4 کے فضائل تو بتاؤ، آل رسول کی اولادوں کے نام تو لو، پنجتن کے نام تو لو. کسی کو نہیں پتا، کیونکہ کس سے دور تھے؟ شاعر سے دور تھے. لیکن مائک اٹھاؤ، کیمرہ اٹھاؤ، شیعوں کی مجلس میں آؤ، یہاں 10 سال کے بچے کو اٹھاؤ اور پوچھو آل رسول کے نام کیا ہیں. 12 اماموں کے نام بھی بتائے گا، آل رسول کے نام بھی بتائے گا، تم سے زیادہ صحابیوں کے نام بتائے گا. یہاں فضائل ازواج رسول جناب خدیجہ کے فضائل بھی سنائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کو شاعر سے جوڑے رکھا. شاعر سے دوری خدا سے دوری ہے، حسین سے دوری خدا سے دوری ہے، رسول سے دوری خدا سے دوری ہے. اگر ان کی محبت نہیں تو خدا کی محبت نہیں، اگر ان سے تمسک نہیں تو خدا سے تمسک نہیں. یہ وہ وجود یہ مبارک و نورانی ہیں جو انسان کو کس سے ملاتے ہیں؟ خدا سے ملاتے ہیں. لیکن ایک بات اپنوں کے لیے، آج کچھ ایسے منافق گروہ ہمارے اندر بھی داخل ہو چکے ہیں جو لوگوں کو مکتب کی عقلانیت سے دور کر رہے ہیں. بس ذکر کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ، ریزننگ کے پیچھے نہ جاؤ، کام کرے جاؤ، لیکن یہ نہیں پوچھو کہ جو کر رہا ہوں اس کا فائدہ، اس کی فلسفی. عبادت میں جب تک فلسفہ نہیں، بت پرستی ہے. امام حسین کے مقابلے میں کیا نمازی نہیں تھے؟ تاریخ کربلا پڑھو گے تو غسل شہادت کیا جا رہا ہے. ہزاروں کی تعداد میں بدبختوں نے غسل شہادت کیا کہ کل مر جائیں گے تو شہید، اور امام حسین کو لیاذ باللہ قتل کر دیا تو جنت. اور امام حسین کے لشکر میں بھی غسل شہادت کیا جا رہا ہے. وہاں پانی نہیں، تیمم سے کیا جا رہا ہے. یہاں پانی ہے، غسل کیا جا رہا ہے. یہ بدو طبقہ. سیدہ کے گھر پہ جب حملہ ہوا، مدینے کے لوگ بہت کم تھے، اہل مدینہ ڈیلی دیکھ رہے ہیں رسول دروازے پہ آ رہے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، دیکھ رہے ہیں. ان کو پتا ہے فاطمہ کی شان کیا ہے. حملہ کرنے کے لیے بدوؤں کو لایا گیا تھا، 70-80 بدو، جن کو جناب سیدہ کی شان کا نہیں پتا. اہل شام کو کیا پتا حسین کون ہے؟ جن کی بچے جوان ہو گئے، کبھی کسی صحابی کو نہیں دیکھا، جنہوں نے زندگی میں کبھی ان کا کوئی فرد کوفے نہیں گیا، زندگی گزر گئی مدینے نہیں گئے. یہاں تک کہ ان کو اہل مدینہ سے بچانے کے لیے کہ یہ مدینے جائیں گے، اللہ کے گھر کی زیارت کریں گے، مدینے میں اصحاب رسول بہت زیادہ تھے، ان سے ملیں گے تو ان کو کوئی شان اہل بیت پتہ چلے گی. اتنی سازشیں اور جھوٹی حدیثیں گڑی گئیں کہ مسجد اقصیٰ کو خانہ خدا کی اہمیت دی جائے تاکہ یہ مدینے نہ جائیں، زیارت کرنے مسجد اقصیٰ کی طرف چلے جائیں، اس کا طواف کریں، سارے اعمال وہیں کریں. یہ حدیثیں آپ پڑھیں گے جو فضائل مسجد اقصیٰ میں، اور اس کو ملایا گیا کہ جو اس کی زیارت پہ گیا تو بالکل ایسے ہے جیسے خانہ خدا کی زیارت پہ گیا. اہل شام کو سوق دیا گیا، آگے بھیجا گیا کہ اقصیٰ کی طرف تو جائیں لیکن اللہ کے گھر کی طرف نہ جائیں، کیونکہ اصحاب رسول انصار کہاں رہتے تھے؟ مدینے میں رہتے تھے. اہل شام کبھی مدینے والوں سے ملے ہی نہیں، کبھی صحابی رسول کو دیکھا ہی نہیں. بچپن سے جو ان کو سنایا گیا، بتایا گیا، اسے مانا گیا. میں نے کسی مجلس میں مثال دی، یہاں تک ان کو بتایا گیا لیاذ باللہ کہ شیعوں کی شکلیں انسانوں جیسی نہیں ہوتی. کہ ڈی آئی خان کے مومن نے کہا مولانا جب جلوس نکلا تو یہ پریشان تھے کہ یہ واقعی شیعہ ہیں، جلاس کی طرف چلے جائیں. خود ہم نے ایک سفر کیا تفتان کا، پورے سفر میں حافظ قرآن، سرکاری اسکول میں ٹیچر، بڑے فخر سے کہنے لگا کہ یہ جو 2 بسیں آئی تھیں شیعوں کی، ہمارے گاؤں والوں نے ان سب کو اتار کے مارا تھا. میں نے کہا کیوں مارا؟ کہا کہ اصحاب رسول کی توہین کرتے ہیں. میں نے کہا آپ نے دیکھی؟ کہاں؟ مارنے والوں نے بتایا سب کو مارا تھا، ان کے پاؤں کے تلووں کے نیچے صحابیوں کے نام لکھے تھے. آپ نے دیکھا کہ نہیں، یہ بدبو ذہنیت کے جو کہا جائے اسے مان لو. کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا ایران جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ ہم نے کوئی ایجوکیشنل کام اس لیے جا رہے ہیں.
کہ ایران کی لائبریریوں میں کتابیں بھری ہوئی ہیں اصحاب رسول کی توہین میں. میں نے کہا آپ نے دیکھی؟ کہ ہم نے دیکھی ہیں. فارسی کی کتابیں ہمارے گاؤں میں لائی جاتی ہیں کہ بھائی ہم ایران سے لائے ہیں. میں نے کہا ہماری زندگی گزر گئی, ہم نے کوئی ایسی کتاب ایران میں نہیں دیکھی. میں نے کہا ہمارے خرچے پہ آئیے ایران آپ, خوف دیکھیے کہ دل تو بڑا ہے آؤں, لیکن گاؤں والوں کو پتہ چلا تو مجھے ہی قتل کر دیں گے. مطلب کوئی تحقیق کے لیے جائے بھی تو راستہ بند کر دو. شیعہ سے ملنا نہیں, شیعہ کی مجلس میں جانا نہیں, شیعہ کا نظر و نیاز کھانا نہیں, شیعوں کے ساتھ ہاتھ ملانا نہیں. یہ کیا؟ یہ سوشل بائیکاٹ ہے. کیونکہ مجلس میں آئے گا, سنے گا تو فکر بیدار ہوگی. کسی محلے میں رہتا ہے ایک گھر شیعہ کا ایک گھر سنی کا, کہیں علم کے نیچے سے گزرو گے تو نکاح باطل, تاکہ یہ گھر کے سامنے سے گزرے ہی نہ. گزرے گا تو میل جول ہوگا نا, آفس میں ملے گا, بندوں سے ملے گا, بات چیت ہوگی. کوئٹہ میں ایک آن ڈیوٹی جنرل صاحب بتا رہے ہیں کہ مولانا ہمارے گھر کے ساتھ ایک جنرل رہتے تھے, ہماری بیوی ڈیلی کھانا بنا کے نوکرانی کو دیتی تھی, دیکھ رہا ہمسائے ہیں, اخلاق اہل بیت ہے, ہمسایوں کا خیال رکھو. 8 بار 10 بار کھانا بھیجا. اس کے بعد نوکرانی آئی, کہا برا نہ مانے آپ نہ بھیجا کریں. کہا کیوں؟ کہا آپ یہاں سے کھانا بھیجتی ہیں, اس کی بیوی وہ کھانا کچرے میں پھینک دیتی ہے. یہ خاتون اٹھ کے اس کے گھر گئی, کہا کتنی پڑھی لکھی ہو؟ کہا ایم اے ہوں. شوہر جرنل. فکر کی تنزلی دیکھیں. کہا مفتی صاحب نے کہا شیعوں کا کھانا کیا ہے؟ نجس ہے. ایم اے تک پڑھ لیا پر فکر بدوی ابھی تک سوچا نہیں. جناب سیدہ کے گھر پہ حملہ, یہ بدوی طبقہ. آج کئی جوان مجھ سے پوچھ رہے مولانا بی بی زینب کے روزے کو کچھ بھی نہیں ہوا, جناب سکینہ کے روزے کو کچھ بھی نہیں ہوا, الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن وہ جو خون کے پیاسے, وہ جو قبروں کے گرانے کے پیچھے دیوانے ہیں, وہ جو پہلے اعلان کر رہے تھے ہم آ رہے ہیں قبریں گرائیں گے, کیوں نہیں گرائیں؟ سدھر گئے. ایک دن میں انقلاب آ گیا ان کی فکر میں؟ نہیں. بدو کی فکر میں انقلاب نہیں آتا. بدو کو بولا جائے گراؤ تو گراتا ہے, اسے بولا جائے آج نہیں گرانا تو نہیں گراتا. ان کو صرف آرڈر دیا جاتا ہے جاؤ اٹیک کرو, وہ اٹیک کرتے ہیں. ان کو آرڈر دیا جاتا ہے رک جاؤ, یہ رک جاتے ہیں, کیونکہ ان کی اپنی کوئی فکر نہیں ہوتی. فکر تقلیدی میں ہوتے ہیں یہ. اوپر سے آرڈر آیا مان لیا. انہی مسجدوں میں, پہاڑی علاقوں میں یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا, کہ اللہ کی آیتوں کو مفتیوں کو خریدا, مولویوں کو خریدا. کیونکہ ایک عام سا مسلمان تو بخاری نہیں پڑھتا, ایک عام سے مسلمان کو تو عربی نہیں آتی. اس کا پورا ایمان کس پر ہوتا ہے؟ مفتی صاحب پر. اور اس نے بول دیا کہ فلاں کافر ہے, قبور پہ جانا بدعت ہے, اس نے مان لیا.